بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ ان تینوں حروف کو اس لیے اکٹھے کمپائل کیا گیا ہے کیونکہ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ث اور ذال جو ہیں یہ دونوں مرقق یعنی کہ لائٹ حروف ہیں، اور ذ ایک مفخم یعنی کہ ہیوی لیٹر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ث کا حرف ہے، اس کا نام اور آواز دونوں ہی ث ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ذال، ذال جو ہے اس کا نام ہے ذال اور اس کی آواز ہے ذ۔ ظ کا نام اور آواز دونوں ہی ظ ہیں۔ حرف ث کی ادائیگی کے لیے زبان کا سرا سامنے والے اوپر نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کے بیچ میں آتی ہے۔ آپ ذرا تصویر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ زبان جو ہے وہ تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہے، اور جو زبان کا سرا یعنی کہ فرنٹ پارٹ آف ٹنگ جو ہوتا ہے وہ سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں کو نرمی سے پریس بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس حرف میں سامنے والے دو دانتوں اور زبان کے بیچ میں سے ہی ہوا بھی ساتھ ساتھ میں نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا ہوا اس میں ہوتی ہے یہ باقی کے دو حروف میں نہیں ہوتی۔ اکثر سٹوڈنٹس زبان کو مخرج پہ اتنے زور سے دبا کر اس حرف کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی جو ہوا ہے اس کی یہ بالکل بلاک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس حرف کی ادائیگی کا حق صحیح سے ادا نہیں ہوتا۔ اس حرف کی ادائیگی کرنے کے لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زبان بہت زیادہ باہر نہ نکلے، بلکہ جتنا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اتنی ہی زبان نکلے۔ اور اس حرف کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی عربی میں بات کرنے والا انسان عربی زبان میں بات کر رہا ہو اور ان کے اندر یہ والے 3 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو پھر آپ کو ان کی زبان اسی طرح سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا اس حرف کو میں نے اسی طرح سے ادا کرنا ہے۔ ذال کا بھی ایگزیکٹلی وہی مخرج ہے جو ث کا ہے، لیکن اس میں اس طرح سے ہوا نہیں نکلتی جس طرح ث میں نکلتی ہے، اور ساتھ میں زبان جو ہے وہ تھوڑی سی ث کے مقابلے میں زیادہ پریس ہو رہی ہوتی ہے سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ پھر سننے میں تھوڑا مختلف سنائی دیتا ہے۔ اس حرف کے مخرج کے لیے زبان کو بالکل ٹھیک مقدار میں باہر نکالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ زبان بہت زیادہ باہر نکلی ہوئی ہو یا اتنی زیادہ اندر ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ باہر نکلی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کو بالکل ٹھیک مقدار میں باہر نکالنا ہے۔ ظ کا بھی ایگزیکٹلی وہی مخرج ہے جو ذال اور ث کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دونوں مرقق حروف ہیں اور یہ مفخم حرف ہیں۔ چونکہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے، مفخم حرف ہے، تو اس کے لیے پھر ہماری زبان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھے گی، زبان کے بیچ میں کرو آئے گی، اور ہم لوگ جو ہے زبان کو اپنے مخرج پہ رکھیں گے، اور اس کی جو ہے جب ہم ادائیگی کریں گے تو ہم لوگوں نے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے نہیں ہیوی کرنا، بلکہ زبان کے ساتھ یہ 2 سٹیپس کر کے پھر اس کو جو ہے ہم لوگ ہیوی کرنے کی کوشش کریں گے۔ زبان کو بالکل ٹھیک مقدار میں باہر نکالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ زبان بہت زیادہ باہر نکلی ہوئی ہو یا اتنی زیادہ اندر ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ باہر نکلی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کو بالکل ٹھیک مقدار میں باہر نکالنا ہے۔ حرف ث کی ادائیگی کرنے کے لیے آپ نے زبان کو اپنے مخرج پہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر اسمائل نہیں آنی چاہیے، اور آپ نے اس کی لائٹنس کا، اس کی سلانٹ کا خیال رکھنا ہے۔ تو نہ ہی آپ نے اس کو اردو قاعدے کی طرح بالکل سیدھا سیدھا پڑھنا ہے، جیسا سا، تو دیکھیں اس طرح سے نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے اس کے ساتھ بڑیے لگانی، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کو سیدھا سیدھا قاعدے کی طرح پڑھنے سے جب بچانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ساتھ میں ان کی بڑیے لگ جاتی ہے، وہ بالکل لٹائی دیتے ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں سے، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کو بالکل اس کی ٹھیک سلانٹ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اس کی ادائیگی کریں
تو تمام ایسے حروف جن کو اپنے سلانٹ کے ساتھ پڑھنا ہے وہ تمام کے تمام حروف ایک ہی وزن پہ بیٹھیں. مثال کے طور پہ ب، ت، ف، دال. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب میں ا کی آواز ہے. یوں نہیں پڑھنا کہ ایک ہوگی با، پھر ثے، پھر دال، پھر بے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ اے ہو رہا ہے، کچھ سیدھا ہو رہا ہے، کچھ ترچھا ہو رہا ہے. تو آپ نے ان سب کو ایک ہی وزن پہ بٹھانا ہے تاکہ آپ کی جو تلاوت ہے اس کے اندر صحیح والا عربی کا لہجہ آئے. ف، 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 ف. حرف ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کو اپنے مخرج پر رکھیں گے. اس کے بعد اس کی ادائیگی کے دوران آپ کے چہرے پر اسمائل نہیں آنی چاہیے، نہ ہی منہ بہت زیادہ کھلے، نہ ہی منہ بہت کم کھلا ہوا ہو کہ بالکل آواز ہی صحیح سے نہ نکل پائے. نہ ہی آپ نے زبان کو بہت زیادہ زور سے اپنے مخرج پہ دبایا ہوا ہو، نہ ہی اس کو اتنا ڈھیلا سا چھوڑا ہوا ہو کہ ٹھیک سے آواز ہی نہ آئے. اور آپ نے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کی سلانٹ کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں وہ عربی لہجہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک سے سنائی دے. ذال، 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 ذال. ذا کی ادائیگی کرنے کے لیے زبان کو اپنے مخرج پہ رکھیں. اس کے بعد زبان کو جب جیسے ہی ادائیگی شروع کریں گے تو ساتھ ہی زبان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھنی چاہیے اور زبان کے بیچ میں جو ہے وہ کرو سی آنی چاہیے. اور اسی وجہ سے انہی دو باتوں کی وجہ سے یہ حرف جو ہے یہ اس کو جو ہے ہم مفخم یعنی کہ ہیوی پڑھتے ہیں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ہونٹوں کو گول کر کے اس کو نا ہیوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ڈھیروں ڈھیر ٹنگ ایکسرسائزز کرنی ہے. ساتھ میں آپ نے شیشے میں دیکھنا ہے کہ کیا آپ کہیں ہونٹوں کو تو استعمال نہیں کر رہے اور آواز جو ہے وہ ٹھیک سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو کی آواز آنی چاہیے اور ہونٹ استعمال نہ ہوں. وا، 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 وا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.